تو میری آج کی اس خطبہ جمعہ میں آج کے کچھ مسائل ہیں جو مختصر اور اجمالی طور پر اور بنیادی جو مسائل اس کو سامنے رکھا ہے تو کافی حد تک مسئلہ ہو گیا۔ قربانی کے جانور کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ تمام عیوب سے پاک ہو، کسی قسم کو اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، خوبصورت اور دوسرا بدلا اچھا جانور ہونا چاہیے، خوبصورت موٹا تازہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی کے جانور اور ہم یہ چیک کرا کے نظام کے لیے اچھا ہے، لیکن اس اچھا کی جگہ میں یہ نہ کریں کہ جو بہت زیادہ اسراف نہ ہو، بہت زیادہ اسراف نہ ہو۔ بولی والے جانور نہ لیں، بولی والے جانور آج کل تو قربانی کے ٹیکے لگے جانے کو کیا کچھ نہیں کیا جا رہا، کچھ نہیں۔ بولی والے جانور جو آپ کی نظر میں اچھا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ مہنگا سے مہنگا جانور نہیں، شریعت نے مہنگے جانور کی شرط کی نہیں، شریعت نے یہ کہا کہ اچھا ہے۔ یہاں پہ چل کے آ رہا ہے میں اس سے اچھے زیادہ پیسے والا، یہاں اچھا وہ خوبصورتی مراد نہیں ہوتی، یہاں شہرت مراد ہوتی ہے، میں سب سے مہنگا جانور ہوں، شریعت اس بات کی جانور ہے۔ اگر آپ نے رب کی رضا میں بکرا دے دیا تب بھی قبول ہے، بیڑا دے دیا تب بھی قبول ہے، ایسا دے دیا تب بھی قبول ہے، قربانی تو قبول ہے، مگر شہرت کے چکر میں اسراف یہ قابل قبول ہے۔ بلا تو سے وہ بھی نہ لائق کرے، اسراف مت کرو کیونکہ اللہ اسراف کرنے والا پسند ہے۔ تو خوبصورت جانور اچھا ہونا چاہیے، دوسرا جانور ہونا چاہیے، موٹا تازہ ہونا چاہیے، اچھا جانور ہونا چاہیے، زیادہ مہنگا ہونا چاہیے، کوئی شرط نہیں ہے، اچھا ہونا، عیوب سے پاک ہونا، یہ شریعت میں ہے۔ اب یہ ہے کہ جانور کے اندر دو طرح کے عیب پائے جا سکتے ہیں، یاد رکھیے، یہ میں آپ کو ایک اصول بتا رہا ہوں، یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور انشاءاللہ کافی تکلیفوں سے آپ ہیں۔ عیوب جو ہے دو طرح کے جانور کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ قربانی سے عیوب کا پہلے پیدا ہونا، ایک ہے کہ ذبح کے وقت عیب پیدا ہونا۔ کیونکہ بسا اوقات جب ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو جانور جو ہے اچھلتا ہے، کودتا ہے، تو اس وقت بھی عیب پیدا ہو جاتا ہے، اور قربانی سے قبل یعنی قربانی سے پہلے بھی بعض عیوب رہ جاتے ہیں جو انسان کے دل میں بھی ہے۔ تو یہ دو طرح کے عیوب ہوتے ہیں۔ تو پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ ذبح کے وقت جو عیب پیدا ہو اس کی قربانی ہو جاتی ہے، اس جانور کی قربانی ہو جاتی ہے۔ ذبح کے وقت کوئی جانور ٹوٹا اور اچھلا اور گر بھاگا، کسی طریقے سے بھی اس کی ٹانگ وغیرہ میں فریکچر ہو گیا، کسی لحاظ سے بھی اس کو نقصان ہوا ہے، تو عیب پیدا ہوا، تو یہ شرعی طور پر کوئی بواد نہیں ہوگا کہ اس کی قربانی جائز ہو جاتی ہے۔ یہ بات مجھے کیونکہ یہ اکثر معاملات پیدا ہوتے ہیں قربانی کے بعد، جنہیں جانور کو علاج کا صحیح آ گیا، صحیح نہیں باندھا گیا، یا جانور ویسے بھی ایسا ہوتا ہے، چلاک جانور ہوتا ہے، ڈھیلا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ پڑتا ہے، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس وقت۔ یہ چیز بھی اپنے ذہن میں رہے کہ اس جانور کی قربانی ہو جائے گی جو ذبح کے وقت اس کا عیب پیدا ہو، اس جانور کی قربانی ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو پہلے عیوب پائے ہیں تو اس میں سے جانور کا جو ہے کمزور ہونا، لاغر ہونا، اور دم یا چربی یا کان کا کنڈا ہونا، یا یہ ہے کہ بکری ہے یا بھینس ہے، گائے ہے، اس کے تھنوں کا خشک ہو جانا، یہ عیب ہے، اور سینگ کا کاٹا جانا، یہ عیب ہے۔ تو اسی طرح کوئی جانور پاگل ہے، پاگلا پن ہے، اس میں یہ بھی عیب پایا جاتا ہے، کانا ہے، اندھا ہے، اس طرح کے جو عیوب پائے جا سکتے ہیں۔ اب اس کی جو ہے حدود ہے، اس کی حدود ہے، اگر سینگ کا معاملہ ہے، اگر ایک جانور ہے اس کی شروع سے سینگ نہیں ہوتی، چھوٹے چھوٹے سینگ ہے، تو اس کا معاملہ ہے کچھ الگ۔ ایک جانور ہے اس کے سینگ بڑے ہیں، مگر اکثر طور پر یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ جانور کے سینگ ٹوٹ بھی جاتے ہیں، جیسے گرتا ہے، ٹوٹتا ہے کسی لحاظ سے پہلے، تو وہ اگر سینگ ایک تہائی سے زیادہ مثال کے طور پر جڑ تک نہیں ٹوٹا، جڑ اس کی برقرار ہے، جتنا مرضی ٹوٹ جائے، سینگ اوپر سے کٹ جائے، جڑ برقرار ہے، تو اس جانور کی قربانی ہو جاتی ہے۔
شرط یہ ہے کہ وہ سیخ جو ہے جڑ سے نہ ٹوٹے. جڑ برقرار ہے تو سمجھ لو اس کی قربانی ہو جائے گی سیخ کے معاملے. اگر کان ہے تو اس کی 1/3 کی اجازت ہے. اگر 1/2 تک کٹا ہوا ہے, تھوڑا کٹا ہوا ہے, یعنی 3 حصے کاٹنے, مثلا 3 انگلی کے 3 حصے ہیں نا, تو 3 حصے میں سے سمجھ لو اگر ایک حصہ اس کو 1/2 کہا جائے. اگر ایک حصہ کاٹ جاتا ہے کان کا تو پھر تو اجازت ہے, قربانی ہو جائے. اگر 1/2 سے زیادہ ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں. اسی طرح دم ہے یا چٹنی ہے, اس کا بھی یہی حکم ہے کہ 1/2 نہ نکال سکے. اگر 1/2 سے زیادہ ہو گیا یعنی نصف ہو گیا تو اس صورت میں قربانی ہے, اس صورت میں قربانی. اس کے علاوہ اگر کوئی بھینس یا بکری جو ہے دودھ والی, اس کے تھن خشک ہو گئے تو بکری کا ایک تھن خشک ہو گیا تبھی قربانی جائز نہیں ہوتی. اور اگر گائے کے 2 بھینس کے بھی 2 تھن خشک ہو گئے تبھی قربانی ہوتی. یہ عیب میں شمار اس کی قربانی. اس کے علاوہ اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنی چراگاہ کی طرف چل بھی نہیں سکتا جانور, اس کی قربانی بھی جائز. تو بہتر یہی ہے کہ ایسے جانور لینے کے لیے کہ بعد میں مسئلے پوچھتے رہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پہلے ہی بندہ اچھے طریقے سے کسی کو جو صحیح جاننے والا ہے اس کو ساتھ لے کر چلے تو کیا بہت بڑا فراڈ چل رہا ہے. اپنے طریقے سے لوگ چل پڑتے ہیں لینے کے لیے, کسی کو ساتھ نہیں لیتے ہیں, کسی سے مشورہ لیتے ہیں, تو بعد میں یہ چیزیں مسائل پکڑے ہوئے ہیں. کر سب یہ مسئلہ ہو گیا, یہ مسئلہ ہو گیا, یہ مسئلہ ہو گیا, اس میں کر سب کیا کر سکتے ہیں. آپ نے رب کی رضا کے لیے پہلے ہی اچھا لگتی بجائے کے بعد مسائل ہم پوچھتے ہیں. اس وجہ سے تو ہمارا کام ہے یہ نفس مسئلہ بتانا کہ آپ کے سامنے یہ چیزیں ہوئی ہیں. اس کے علاوہ کوئی جانور جو ہے اس میں اندھا پن پایا جاتا ہے اور بدلا پن پایا جاتا ہے, یا ایسا جانور جو چل بھی نہیں سکتا, یعنی چارہ نہیں کھا سکتا, اس جانور کی قربانی نہیں کرتی. یہ بھی حقوق کی شامل ہے. یہ وہ قیوب ہے جو بنیادی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ ان قیوب سے جانور پاک ہو. پہلی ہے کہ عیب پیدا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو اجازت اس وقت ہوگی نہیں. اس کے لیے علاوہ چھترا جو ہے اکثر 6 ماہ میں کر لیتے ہیں. شرع میں جو شرط ہے وہ چھترا دکھنے میں 1 سال کا ہو, اور ہم نے یہ اصول بنا لیا بس 6 ماہ کا تو بس کافی ہو. نہیں, اتنا موٹا دانا ہو دکھنے میں 1 سال کا ہو. ایک بندہ ہے موٹا تازہ ہے, پتلا ہے, اس کی عمر کا تعین کر دینا. بس آپ کہتے ہیں چھوٹا بھائی بڑے سے بھائی جو ہے نا بڑا لگتا ہے, چھوٹا بھائی جو ہے بڑے سے بڑا لگتا ہے. اسی طرح کو ایسا چھترا ہونا چاہیے جو سال کے مقابلے میں اس کی حیثیت, اس کی کیفیت, ایسی حالت ایسی ہونی چاہیے, کوئی دوڑا موٹا تازہ ہونا چاہیے. اور ہم نے یہ مسئلہ تعین کر دیا. آدمی جو کہتے ہیں 6 ماہ والے کی بھی ہو جاتی ہے, 6 ماہ والے کی ابھی بات سمجھ سے بنا. اس لیے بکری کی عمر جو ہے 17 بکری اس کی عمر 1 سال ہونا لازمی ہے. اگر 1 ماہ بھی کے دل کم ہوگی تب بھی قربانی نہیں, پورے سال کا ہونا لازمی. اور گائے, بھینسا اور اس کے علاوہ بیڑا, بھینس اس کی عمر ہے 2 سال مکمل ہونا لازمی, تیسرے میں داخل ہوگا. اگر 1 دن بھی کم ہوگا تب بھی قربانی نہیں. جو اونٹ ہے اس کی عمر 5 سال ہونا لازمی ہے. اگر 1 دن بھی کام ہو گئے 5 سال تو اس کی قربانی ہے. میں نے دیکھے چھوٹے چھوٹے لوگ لگے ہوئے قربانی کے لیے. لوگ اس بات کا توجہ نہیں کرتے کہ شریف حضور کیا ہے, مسائل کیا ہے, ہم کس طرح قربانی کریں. تاکہ ذاکر شریف حضور کو سامنے رکھیں. جب تک ہم شریف حضور کو سامنے نہیں رکھیں گے, شریف مسائل کو سامنے نہیں رکھیں گے, تو ہماری قربانی کس طرح. اس لیے آپ سے جو بھی قربانی کا جانور لائے تمام قیوب سے پاک ہو, اور قیوب کا خیال رکھیں کہ کوئی عیب اسماعیل اچھے بندے کو لے کر جائیں جو جانور کی پہچان رکھتا ہے. تو یہ میرا بیسٹ ہے. عام طور پر بھیا کے بعد میں مسئلے پیدا ہوں تو پہلے سے اس کا تعین کر لیا کہ یہ جانور کر وہاں پہ جانور کو جو ہے چلایا جائے, دیکھا جائے, ہم یہاں سے پرکھا جائے, جہاں سے لیں وہ آپ کہاں ہے. آپ بس قیمت تعین کرتے کرتے سستا مل گیا تو چلو بس ڈالے میں ڈال ٹکشے میں ڈال دو, جلدی جلدی سستا مل رہا ہے. نہ ہم نے دیکھا کیسا ہے یا نہیں ہے, بس ڈالے میں ڈال دو سستا مل رہا ہے. ہم پیسوں کی دوڑ میں جو ہے نا دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. یہ مہنگا, کوئی مہنگا خریدنے کے لیے چلا گیا, کوئی سستا خریدنے کے لیے چلا گیا. کسی نے یہ چیز کو نہ دیکھا کہ وہ جانور ہے کیسا.
ہم خریدی قربانی لے ہیں، کون سا ہم دودھ پینے کے لیے لے کے آئے بکری وغیرہ کو یا گائے وغیرہ دودھ کے لیے لے کے آئے اچھا سے یاد ہے خصی جانور جو ہے جس کی قربانی جو ہے اس کا آسان ہوتی ہے خصی جانور بہت اچھا ہوتا ہے خصی بکرے جو ہے وہ پسند فرمایا اور ذبح بھی کی قربانی بھی کی، آپ نے اونٹ بھی نہ کی ہے، آپ نے تمام جانور بھی لگے ہوئے قربانیاں کی، اس لیے اپنی دعا میں اپنی قربانیوں میں نبی پاک کو شامل کریں، آپ کو دعا میں بھی شامل رکھیں، ہو سکے تو قربانی بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کریں، اور آپ کے جو عزیز و اقربا چلے گئے ہیں ان پر فرض تو نہیں ہے، اگر استطاعت ہے تو ان کے لیے بھی قربانی پیش کریں، مگر یہ ہے کہ جو عقیقہ ہے وہ بھی قربانی میں شامل کیا جا سکتا ہے، مگر جو ہے عقیقہ کا جو حصہ ہے وہ ادا ہونا چاہیے۔ اچھا یہ مسئلہ جو ہے نا یہ ہمارے ایسا کہہ رہے ہیں کہ اگر گائے ہے یا بکری ہے یا کوئی بھی ہے اس کا پیٹ میں بچہ ہو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے کہ بچے والی جو بکری ہے یا گائے ہے یا بھینس ہے کوئی بھی جو ہے مؤنث نسل ہے تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ رہتا ہے کہ اس میں زندہ پیدا ہوتا ہے بچہ یا مردہ ہو، تو اگر وہ بچہ زندہ ہے تو اس کا گوشت کھانا بھی جائز ہے، اگر وہ بچہ مردہ ہے تو اس کو پھینک دینا چاہیے۔ دونوں صورتوں میں مثال کے طور پر بچہ زندہ ہے یا مردہ ہے تو قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے، قربانی جو ہے بکری ہے یا کسی بھی بھینس وغیرہ یا گائے کی ہے تو قربانی اس کی جائز ہوتی ہے، یعنی حمل والا ہونا مانے قربانی نہیں ہے، قربانی نہیں روکتا، یہ نہیں ہے کہ کسی بکری وغیرہ کو جو حمل تھا یا اس کا بچہ نکلا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، گوشت بھی نہیں کھانا، اس کا گوشت بھی حلال ہے، قربانی بھی جائز ہے، کسی قسم کی قربانی کی قربانی یہ وہ اس وقت ہے کہ جب انسان کو پتہ ہی نہیں، یہ اس وقت میں اول بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ